بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ احمدیہ کینیڈا کے زیر اہتمام اسلامی کتب پر مبنی ایک خصوصی نمائش۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور انور یدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی دعاؤں کے طفیل جامعہ احمدیہ کینیڈا کو مورخہ 28 اپریل تا 7 مئی 2023 عیسوی اسلامی کتب پر مبنی ایک خصوصی نمائش کا اہتمام کرنے کی توفیق ملی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ جامعہ احمدیہ کینیڈا کے زیر اہتمام منعقد کی جانے والی یہ نمائش اپنے سلسلے کی 5ویں کڑی تھی۔ اس سلسلے کی پہلی نمائش بعنوان سیرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام مورخہ 20 تا 23 مارچ 2015، دوسری نمائش بعنوان سیرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مورخہ 23 تا 27 مارچ 2016، تیسری نمائش بعنوان خلافت احمدیہ مورخہ 23 تا 26 مارچ 2017 اور چوتھی نمائش خلافت راشدہ کے موضوع پر مورخہ 23 تا 26 مارچ 2019 منعقد کرنے کی توفیق ملی۔ بعدہ ان نمائشوں پر مبنی دیدہ زیب کتابچے بھی تیار کیے گئے۔ افتتاح نمائش۔ مورخہ 28 اپریل 2023 عیسوی کو اسلامی کتب پر لگائی جانے والی اس خصوصی نمائش کا افتتاح مکرم لال خان ملک صاحب نے امیر جماعت کینیڈا نے صبح 10 بجے فیتہ کاٹنے کے بعد دعا سے کیا۔ اس کے بعد مکرم امیر صاحب نے اساتذہ جامعہ احمدیہ کینیڈا کی معیت میں تفصیل سے نمائش کا ملاحظہ کی۔ تیاری نمائش کی بہتر رنگ میں تیاری کے لیے مکرم داؤد حنیف صاحب پرنسپل جامعہ احمدیہ نے اساتذہ پر مشتمل ایک 8 رکنی کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی کی زیر نگرانی جامعہ احمدیہ کینیڈا کی روزمرہ کی تدریس اور معمولات کے ساتھ ساتھ اس نمائش کی منصوبہ بندی اور تیاری کا کام ہفتوں کے ساتھ جاری رہا۔ کمیٹی کی زیر نگرانی طلباء جامعہ احمدیہ نے بڑی محنت اور ذاتی دلچسپی سے نمائش کا ہر مرحلے پر کام کیا۔ نمائش کے مندرجات۔ اسلامی کتب کو نمائش کے طور پر دکھانے کے لیے مختلف موضوعات میں تقسیم کیا گیا تھا، جیسا کہ قرآن کریم کے مختلف زبانوں میں تراجم، تفسیر کی کتب، احادیث اور شروحات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ اسلام، سیرت خلفائے راشدہ، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور تاریخ احمدیت، سیرت خلفائے احمدیت، صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، تحریرات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، تحریرات خلفائے احمدیت، کتب فقہ، مقدس کتب مذاہب مختلفہ اور اہم لغات۔ یہ کتب جامعہ کے کلاس رومز میں نہایت خوبصورتی کے ساتھ نمائش کے لیے رکھی گئی تھیں۔ ان کے علاوہ ہر موضوع پر مبنی کتب کے 2 تعارفی بینرز بھی تیار کیے گئے تھے، جن میں متعلقہ موضوع کی اہم کتب کا عکس اور مختصر تعارف تحریر کیا گیا تھا۔ مختصر دورانیے کے لیکچرز۔ اس کے علاوہ نمائش کے زائرین کے لیے جامعہ آڈیٹوریم میں چند اہم چنیدہ موضوعات پر طلباء نے مختصر دورانیے کے لیکچرز بھی دیے۔ ان موضوعات میں حفاظت قرآن کریم، تدوین حدیث، اہمیت مطالعہ کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور تاریخ جامعہ احمدیہ شامل تھے۔ طلباء نے نمائش کے لیے جامعہ احمدیہ کو مختلف قسم کے برقی کمکموں اور آلات سجاوٹ سے آراستہ کیا تھا۔ نمائش کو دیکھنے کے لیے عورتوں، مردوں اور فیملیز کے لیے الگ الگ اوقات مختص کیے گئے تھے۔ زائرین کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں تقسیم کیا جاتا اور ڈیوٹی پر موجود طلباء نمائش میں رکھی گئی کتب کا تعارف کراتے۔ نمائش میں بچوں کی دلچسپی قائم رکھنے کے لیے مختلف قسم کے معروضی سوالات تیار کیے گئے تھے، جن کے جوابات بچے دوران نمائش ڈھونڈتے اور جواب درست ہونے پر انہیں چاکلیٹ بطور انعام دی جاتی۔ علاوہ ازیں ورچوئل ریئلٹی ایکسپیرینس کے ذریعے اسلام کے مقدس مقامات دکھانے کا بھی انتظام کیا گیا تھا، جو بڑوں اور چھوٹوں میں یکساں مقبول رہا۔ اسی طرح جامعہ کی طرف سے گزشتہ سالوں میں منعقدہ نمائشوں پر مبنی دیدہ زیب کتابچے بھی خریدنے کے لیے موجود تھے۔ اس 10 روزہ نمائش میں احباب جماعت اور دیگر مہمانوں نے کافی دلچسپی لی اور 1600 سے زائد احباب و خواتین اس سے مستفید ہوئے۔ نمائش دیکھنے کے لیے تشریف لانے والوں میں سے چند مہمانوں کے تاثرات ذیل میں پیش ہیں۔ مکرم امیر صاحب جماعت احمدیہ کینیڈا نے اپنے تاثرات میں تحریر کیا: جامعہ احمدیہ کی نئی نمائش اسلامی لٹریچر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، یہ بہت ہی معلومات افزا نمائش ہے۔ سہیل مبارک شرما صاحب مربی سلسلہ و نائب امیر تحریر کرتے ہیں: اس نمائش کی وجہ سے ان احمدیہ احباب کو بہت مدد ملے گی،
جنہیں اسلام اور جماعت کے لٹریچر کے بارے میں کم معلومات ہیں۔ طاہر احمد صاحب صدر خدام الحمدیہ نے لکھا، الحمدللہ ایک منفرد تجربہ تھا اور بہت سی معلومات حاصل کیں، ایک بہترین مساعی تھی۔ ہدایت اللہ حدیث صاحب ایڈیٹر احمدیہ گزٹ لکھتے ہیں، ماشاءاللہ علم و حکمت اور معرفت کا ایک بیش بہا خزانہ ہے جو بڑی محنت، لگن اور شوق سے تیار کیا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہر دیکھنے والا اس علم و فضل سے سیراب ہو کر لطف اندوز ہوا ہوگا۔ رپورٹ سہیل احمد ثاقب، استاد جامعہ احمدیہ کینیڈا و نگران نمائش۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 14 نومبر 2023 ء، صفحہ نمبر 4۔